حاجی صاحب، مالدار صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں زیادہ ہو رہی ہیں، ان کو پیسہ زیادہ مل رہا ہے، چھٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اس لیے ان کی تنخواہیں کم ہونی چاہیے۔ آپ اگر 6,000 روپے 7,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں تو ہر مہینہ دینے سے پہلے ایک بار دو بار نہیں 50 بار سوچتے ہیں، 50 بار حاضری رجسٹر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ اتنا زیادہ مطالعہ کلام پاک کا نہیں کرتے جتنا زیادہ مطالعہ امام صاحب کی، مولوی صاحب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ احادیث نبویہ کا اتنا مطالعہ نہیں کرتے جتنا مطالعہ مولوی صاحب کے اٹھنے بیٹھنے کا کرتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مالدار لوگ اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنائیں گے؟ آپ مالدار لوگ اپنے بیٹے کو اس لائق نہیں بنائیں گے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکے؟ آپ مالدار لوگ اپنے بیٹے کو اس لائق نہیں بنائیں گے کہ وہ مسند درس پر بیٹھ کر احادیث نبویہ کا درس دے سکے؟ آپ مالدار لوگ اپنے بیٹے کو اس لائق نہیں بنائیں گے کہ آپ کے مرنے پر وہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے؟ آپ مالدار لوگ اپنے بیٹے کو اس لائق نہیں بنائیں گے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے سکے، عوام کو دین کی باتیں بتا سکے، نماز کی باتیں بتا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتا سکے، قرآن کی تعلیم دے سکے، قرآن کی تفسیر بیان کر سکے، احادیث نبویہ کی تشریح بیان سکے؟ جب آپ مالدار لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے بس میں یہ ہے بھی نہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو، آپ اپنی اولاد کو، آپ اپنی نسل کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں، اس لائق بنائیں کہ کم سے کم وہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، جب آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو جو بیچارے غریب ہیں وہ اپنے بیٹے کو عالم بناتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے عالم ہو جاتے ہیں، اب پھر وہ عالم صاحب اگر آپ کی مسجد میں آ کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تنخواہ دینے میں آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اگر زیادہ تنخواہ آپ دے رہے ہیں تو بنائیے نا اپنے بیٹے کو عالم صاحب، تاکہ وہ آپ کے عوام کو اور آپ کے محلے والے کو نماز پڑھا سکے۔ آپ تو خود یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کی قسمت میں ہے ہی نہیں ہے یہ سب۔ تو جب بیچارہ غریب وہ اپنے بیٹے کو عالم بناتا ہے، مفتی بناتا ہے، اس لائق بناتا ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز کو بلند کر سکے اور پھر آپ تمام کو بیدار کر سکے، تو مناسب تنخواہ دیجئے نا، معقول تنخواہ دیجئے نا۔ آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ وہ نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے دین کی بات، نبی کی بات بتا سکے اور نماز پڑھا سکے، تو غریب اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، اس لائق بناتا ہے کہ وہ آپ کے محلے کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی آواز کو بلند کر سکتا ہے، تو مناسب تنخواہ دیجئے نا۔ آپ خود تو اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے نہیں، غریب اپنے بیٹے کو پڑھا کر کے اس لائق بناتا ہے کہ وہ آپ کی نمائندگی کر سکے، تو آپ انہیں تنخواہ نہیں دیں گے مناسب، تاکہ کیا ہو، وہ بیچارہ وہ بھی ذریعہ معاش کوئی اور اختیار کر لے، تجارت میں چلا جائے، تو پھر دین کا کیا ہوگا، شریعت کا کیا ہوگا؟ شریعت کا علم کون بتائے گا؟ نبی کی سنت کو کون بتائے گا؟ قرآن کی تشریح کو کون بتائے گا؟ قرآن کی تعلیم کو کون بتائے گا؟ اس لیے بس کرو، بہت ہو گیا، اپنے آپ پر رحم کرو۔ مجھے تمہاری مسجدوں کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہارے مدرسوں کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آئندہ جو تمہاری نسل آ رہی، کون سی نسل؟ وہی نسل جو گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، ہائے وائے بولنے والی جو تمہاری نسل ہے نا، جب یہ نسل نوجوان ہو جائے گی تو یہ نسل تمہاری مسلمان باقی رہے گی بھی یا نہیں، اس کی مجھے فکر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔